کافروں کا زور بڑھتا چلا جا رہا تھا، صحابہ شہید پہ شہید ہوتے چلے جا رہے تھے۔ اتنے میں حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے بھائی عتبہ ابن ابی وقاص نے موقع پایا اور نبی علیہ السلام کو تاک کر ایک ٹارگٹ بنا کر ایک پتھر مارا، جس سے آپ کا دندان مبارک شہید ہو گئے اور نیچے کا ہونٹ زخمی آ گیا، اس پہ زخم ہو گیا۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں کہ اپنے بھائی کے اس عمل کے بعد میں تو اتنی تیاری میں اور تلاش میں تھا کہ جیسے ہی موقع ملے اس کو جہنم واصل کروں۔ اتنے کسی کے قتل کا مجھے کبھی شوق نہ ہوا جتنا اپنے بھائی کے قتل کا ہوا کہ اس نے میرے نبی کے دندان شہید کر دیے اور ہونٹ مبارک جو ہے وہ زخمی کر دیا۔ اتنے میں قریش کا ایک بہت بڑا پہلوان تھا، بہادر، اس کا نام تھا عبداللہ ابن قمیہ۔ اس نے نبی علیہ السلام پر اتنی زور سے حملہ کیا کہ آپ کا رخسار مبارک زخمی ہوا اور جو حلق، وہ جو سر کے اوپر وہ پہنا ہوا تھا نا خود، اس کی کڑیاں آپ کے اندر چلی گئیں، رخسار مبارک کے اندر اس کی 2 کڑیاں اندر چلی گئیں۔ ایک اور کافر تھا عبداللہ ابن شہاب زہری، اس نے پتھر مار کر نبی علیہ السلام کی مبارک پیشانی کو زخمی کر دیا۔ چہرے انور پر جب خون بہنے لگا تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے جو والد ماجد تھے، مالک ابن سنان، وہ آگے بڑھے اور تمام خون کو چوس لیا اور چہرے انور کو صاف کیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لن تمسک النار، تجھے جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی۔ نبی علیہ السلام کا خون بھی پاک، نبی علیہ السلام کا پیشاب بھی پاک۔ اور جس صحابی نے نبی علیہ السلام کا خون پی لیا، نبی علیہ السلام کے جسم کا حصہ اندر چلا گیا، فرمایا کہ اب تجھے جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی۔ ابن قمیہ نے جب آپ کو زخمی کیا تو زخمی کرنے کے بعد یہ کہا خذھا وانا القمیہ، خذھا وانا ابن قمیہ، کہ لو اس میرے سوار کو سنبھالو، میں ہوں ابن قمیہ۔ جیسے اس نے اس طرح کی بات کی نا بڑے تکبر کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تجھے ذلیل اور خوار کرے اور تجھے برباد کرے، تجھے ہلاک کرے۔ غزوہ احد کے چند دن کے بعد ایک بکرا وہ اس کے پیچھے پڑ گیا اور ابن قمیہ کا قیمہ بنا کے چھوڑ دیا، کو ختم ہی کر دیا، اپنے سنگوں سے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے۔ نبی علیہ السلام نے بد دعا کی تھی، اللہ رب العزت نے ایک بکرے سے اس کو مروا دیا۔ یہ اللہ کی شان ہے، حالانکہ وہ ایک بہت بڑا پہلوان تھا۔ تو نبی علیہ السلام کے دانت مبارک شہید ہوئے، ہونٹ مبارک زخمی ہو گیا، جو خود تھا وہ اندر رخسار کے گڑ گیا، اور ایک اور کافر نے جو پتھر مارا تو پیشانی مبارک پہ لگا، وہ بھی زخمی ہو گیا۔ یعنی کہ سمجھیں کہ پورا چہرہ لہو لہان اور زخمی کیفیت میں ہے۔ نبی علیہ السلام نے اوپر ایک زرہ نہیں 2 زرہ پہنی ہوئی ہیں، ان کا بھی وزن تھا۔ اور پھر نبی علیہ السلام جب ایک طرف ہوئے تو ایک گڑھا تھا جو ابو عامر فاسق نے بنایا تھا مسلمانوں کو کے لیے، تو نبی علیہ السلام اس کے اندر گر گئے۔ اب حضرت علی رضی اللہ عنہ آئے، انہوں نے آپ کا ہاتھ پکڑا اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے آپ کی کمر کو سہارا دیا۔ جب آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ جو شخص زمین پر چلتے پھرتے کسی شہید کو زندہ دیکھنا چاہے تو وہ طلحہ کو دیکھ لے۔ نبی علیہ السلام کے خود مبارک کی جو کڑیاں تھیں نا وہ آپ ہی کے رخسار مبارک کے اندر گھس گئی تھیں، انہوں نے زخمی کیا ہوا تھا، تکلیف تھی، خون بہہ رہا تھا شدت سے۔ اتنے میں امین امت حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور اس کو نکالنے کی کوشش کی۔ کوئی اوزار نہیں تھا، کوئی اس وقت چیزیں نہیں تھیں۔ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دانتوں سے اس کو کھینچ کے نکالا، اور اتنی زور سے نکالنا پڑا کہ ان کے 2 دانت اپنے شہید ہو گئے اس کو نکالنے میں، تو انہوں نے دانتوں سے اس کو نکالا اور نبی علیہ السلام کے مستقل خون بہتا رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب پہاڑ پر چڑھنے کا ذرا ارادہ کیا کہ میں اس کے اوپر چڑھوں، تو نقاہت اتنی تھی، کمزوری اتنی تھی اور اوپر بوجھ تھا زرہوں کا کہ آپ کے لیے قدم اٹھانا مشکل ہو رہا تھا۔ اتنے میں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سامنے نیچے بیٹھ گئے اور عرض کیا یا رسول اللہ میرے اوپر قدم رکھ کر آپ آگے چڑھ جائیے۔ تو حضرت زبیر فرماتے ہیں کہ میں نے اس نبی علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ طلحہ تو نے اپنے لیے جنت واجب کر لی، طلحہ تو نے اپنے لیے جنت واجب کر لی۔ حضرت قیس ابن حازم فرماتے ہیں کہ جب میں نے حضرت طلحہ کا وہ ہاتھ دیکھا جو احد میں زخمی ہوا تھا تو میں نے دیکھا بالکل ناکارہ ہو چکا تھا، کچھ اس میں کام کی صلاحیت نہیں تھی۔ ہوا کیا تھا؟ کافروں کا ہجوم ہو گیا، حملہ ہو گیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ اب حضرت طلحہ کے بعد تلوار کوئی نہیں تھی،
کافروں کے پاس تیر بھی، تلوار بھی، مارنے کے پتھر بھی، انہوں نے اپنی ہاتھ کو تلوار کے طور پر استعمال کیا، اپنے جسم کے اوپر زخم کھائے، جسم لہو لوہان ہو گیا۔ ایک روایت میں 45 زخم لگے، اور عائشہ سے جو روایت ہے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی نسبت سے کہ ان کو 70 جو ہے نا وہ زخم لگے، پورا جسم لہو لوہان ہو گیا۔ تلوار نہیں تھی لیکن دشمنوں کی تیر تلواروں کا اپنے ہاتھ سے مقابلہ کرتے رہے اور روکتے رہے۔ دشمنوں نے تلوار کی، یہ روکتے رہے حتیٰ کہ انگلیاں کٹ گئیں، تو ان کی زبان سے نکلا حسن، اچھا ہوا کٹ گئی۔ نبی علیہ السلام نے فوراً ٹوکا، فرمایا اگر تو بجائے اس کے بسم اللہ کہتا ہے تو فرشتے تجھے دیکھتے، تجھے آسمانوں پر لے جاتے، تیرا دیدار کرواتے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم انشاءاللہ، ماشاءاللہ، الحمدللہ، بسم اللہ اس طرح کے کلمات سے اپنی زبان کو آباد رکھیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے، بہت معروف ہے، سنا ہوگا سب نے، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ تو بغیر تیغ کہتے ہیں تلوار کو، تو بغیر تلوار کے بھی انہوں نے لڑ کے دکھایا اور ثابت قدمی کے ساتھ چلے رہے۔ اسی طرح ایک اور صحابی تھے ابو طلحہ، یہ طلحہ الگ ہیں، وہ الگ ہیں۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ نبی علیہ السلام کے لیے خود ایک ڈھال بن گئے، اور ڈھال بنے رہے بڑے تیر انداز سے۔ اس روز انہوں نے کئی کمانیں توڑی، تیر اندازی کرتے کرتے کمان ٹوٹ گئی، پھر دوسری کمان کہیں سے لائی جاتی، بلوائی جاتی، پھر وہ ٹوٹ گئی، تو کئی کمانیں انہوں نے توڑی۔ اور جو شخص وہاں سے تیر ترکش لے کے گزر رہا ہوتا، نبی علیہ السلام اس سے فرماتے یہ اپنا تیر ترکش ابو طلحہ کے پاس ڈال جاؤ، اور وہ بڑی مستعدی سے کھڑے ہوئے تیر اندازی کر رہے تھے، دشمنوں پہ تیر پھیر رہے تھے۔ یہاں تو چند لوگ تھے، ادھر تو سینکڑوں کا ہجوم تھا۔ تو نبی علیہ السلام کے لیے ڈھال بنے ہوئے تھے بالکل آپ کے سامنے، اور یہ نبی علیہ السلام ادھر ادھر دیکھنا چاہتے نا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضرت ابو طلحہ منع کرتے کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ نظر نہ اٹھائیں، آپ ادھر ادھر نہ ہلیں، ایسا نہ ہو کہ کوئی تیر آپ کے لا کے لگ جائے، کوئی تلوار آپ کے لگ جائے، کوئی پتھر آپ کے لگ جائے، میرا سینہ آپ کے لیے ڈھال ہے، میرا جسم آپ کے لیے ڈھال ہے۔ آگے مجھے لگے کوئی بات نہیں، میں کھڑے اس لیے ہوں، اگر آپ موومنٹ کریں گے تو پھر مسئلہ کچھ اور ہوگا، پھر خطرہ بڑھ جائے گا۔ صحابہ کی ایسی قربانیاں ہیں۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بہت بڑے تیر انداز سے، زبردست نشانہ تھا ان کا۔ تو احد کے دن نبی علیہ السلام نے اپنے ترکش کے سارے تیر نکال کے ان کو دے دیے، ان کے آگے ڈال دیے، اور فرمایا ارمی فداک ابی و امی، ارمی یا وقاص، فرمایا کہ تم تیر چلاؤ، میرے ماں باپ تم پر قربان ہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے سارے تیر ان کے سامنے ڈال دیے، اور ان کو حکم دیا کہ تم تیر چلاؤ، میرے ماں باپ تم پر قربان ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ روایت میں آتا ہے کہ احد کے دن حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 تیر چلائے۔ اگر آج ہم کوئی تیر کمان لے لیں نا، چاہے پلاسٹک کا بنا ہوا ہو یا لکڑی کا ہو، عام سا، وہ نہیں جس سے کسی کا، وہ جو تیر ہوتے تھے اور پیچھے جو مارنے والے ہوتے تھے وہ اتنی زور سے مارتے تھے کہ ادھر گردن سے ڈالو ادھر نکل جائے، ادھر سینے میں ڈالو ادھر نکل جائے۔ تو ان کا وزن کیا ہوگا اور ان کی قوت کیا ہوگی، اس کو آپ خود اندازہ لگائیں۔ تو 1000 تیر انہوں نے اس دن چلائے۔ ہم خالی پلاسٹک کا تیر کمان کو، لکڑی کا تیر کمان جو کھیل کے لیے آتا ہے، وہی 1000 چلا کے دیکھیں تو پتہ لگ جائے گا جی 1000 چلانے میں کتنی محنت لگتی ہے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔